میاں نواز شریف کی وکٹری سپیچ جو ہے اس کو بڑا متنازع بنایا گیا اور کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ 8 اور 9 کی درمیانی شب جو ہے وہ انہوں نے وکٹری سپیچ جو ہے وہ ڈیلیور کرنی تھی، لیکن وہ وکٹری سپیچ چھوڑ کر جاتی عمرہ میں اپنے گھر چلے گئے۔ جی ناظرین، پروگرام لائیو ود نعیم کیسر کے ساتھ میں ہوں نعیم کیسر اور آپ کی خدمت میں حاضر ہے الیکشن اپ ڈیٹ کے ساتھ۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ 8 فروری 2014 کا انتخاب جو گرما گرمی اور جناب ایک ایسی باتوں سے بھرپور انتخاب تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پتہ نہیں ملک میں کیا ہو جائے گا، اور ایک خوف و ہراس کی کیفیت پھیلائی جا رہی تھی سوشل میڈیا پر ایک خاص سیاسی جماعت کی طرف سے، لیکن الٹیمیٹلی بخیر و عافیت بفضل خدا یہ انتخابات جو ہے خیر و عافیت سے ہو گئے، اور دعا یہی تھی کہ یہ ملک پاکستان کے لیے یہ انتخاب جو ہے جو الیکشن کا عمل ہے اس میں پوری قوم نے بڑا بھرپور حصہ لیا۔ ایک تو اس میں آپ کو معلوم ہے کہ ISPR نے اور الیکشن کمیشن نے قوم کو مبارکباد بھی دی، اور تمام سیاسی جماعتیں جو ہے وہ اس کے اوپر جو ہے وہ مبارکباد کی مستحق ہے کہ جنہوں نے الیکشن کنڈکٹ کیا، اور عوام سب سے زیادہ جو ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں جنہوں نے اس الیکشن کو بادل و جان احسن طریقے سے قبول کیا، اس عمل میں حصہ لیا، ووٹنگ میں ووٹ ڈالے۔ اب ناظرین، کیونکہ مرحلہ یہ آ گیا ہے کہ انتخابی نتائج جو ہیں وہ کیا ہوں گے اور آئندہ ملک کی جو سمت ہے وہ کس طرف جائے گی۔ آزاد امیدواران کے حوالے سے کہا جا رہا تھا کہ بہت بڑی تعداد میں جیتیں گے، اور پھر ایک ٹرینڈ بھی میڈیا کے اوپر جو ہے وہ ہم نے دیکھنے میں یہ آیا کہ نتائج دھڑا دھڑا آ رہے تھے، اور یہ کہا جا رہا تھا کہ آزاد امیدوار جو ہیں وہ جیت رہے ہیں بڑی تعداد میں۔ پھر PMLN کو 2nd پوزیشن اور پیپلز پارٹی کو 3rd پوزیشن دی گئی۔ اسی دوران اب ایک ہینڈ آؤٹ جو ہے وہ آ گیا ہے الیکشن کمیشن سے، اور ان کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ موقف ہے کہ انتخابات کا وہی رزلٹ ایکسپٹ کیا جائے جو الیکشن کمیشن، کیونکہ الٹیمیٹ اتھارٹی تو واقعی الیکشن کمیشن ہی ہے، اور جو الیکشن کا رزلٹ الیکشن کمیشن دے گا وہی رزلٹ جو ہے وہ ایکسپٹ کیا جائے، کیونکہ حتمی طور پر ایک ہی اتھارٹی اس وقت ملک میں ہے جس کا کام انتخابات کروانا اور اس کا رزلٹ یعنی انتخابی نتائج مرتب کرنا ہے، تو وہ الیکشن کمیشن ہے۔ ہم اس بات سے تو بالکل متفق ہیں، لیکن کچھ لوگوں کو اس کے اوپر اعتراض ہے کہ الیکشن کا جو رزلٹ ہے وہ رات 12 بجے اور پھر رات 1 بجے اپ ڈیٹ ہونا چاہیے تھا، اور پھر انتخابی جو قوانین ہیں اس میں حالیہ یعنی یہ جو گزشتہ اسمبلی ختم ہوئی اس نے اس میں ترامیم کی اور اس کو پھر ایکسٹینڈ کیا صبح 10 بجے تک، کہ 10 بجے تک جو ہے وہ انتخابی نتائج آئیں گے، اور اس میں لیکن پریزائڈنگ آفیسر اور RO جو ہے وہ ریزن جو ہے وہ لکھے گا کہ کیوں انتخابی نتائج جو ہیں وہ تاخیر کا شکار ہوئے۔ اب 10 بجے کا ٹائم بھی گزر گیا، اور اس کے بعد جو ہے وہ وقت کافی جو ہے وہ 9 تاریخ کا گزر چکا۔ انتخابات کے نتائج جو ہیں ان کا جو ہے اعلان ابھی تک باضابطہ طور پر جب تک میں آپ سے مخاطب ہوں یہ الیکشن کمیشن سے نہیں کیا جا سکا ہے۔ اس میں نااہلی کہہ لیں، کوتاہی کہہ لیں، ٹیکنیکل فالٹس کہہ لیں، پولیٹیکل پارٹیز نے اس کے اوپر اعتراضات بھی کیے ہیں جو آپ نے میڈیا پر بھی سنے اور ویسے بھی انہوں نے اظہار کیا، اور وہ یہ تھا کہ جو موبائل سروس پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال کے باعث وزارت داخلہ نے بند کی، اور اس کے بعد جو ہے جو پرامن انتخابات کم از کم کنڈکٹ کیا، اس میں انہوں نے ایک کریڈٹ جو ہے وہ اس چیز کو بھی دیا کہ جو موبائل سروس جو ہے اویلیبل نہیں تھی اس کی وجہ سے خدا نخواستہ کوئی بڑا حادثہ یا سانحہ پیش نہیں آیا، اور بڑے آرام سے سموتھلی اکا دکا واقعات ضرور ہوئے پورے ملک میں، کوئی 9-10 افراد کی جاں بحق ہونے کی اطلاعات بھی ہیں، اور جیسے جیسے موبائل سروس اوپن ہو رہی ہے تو یہ اطلاعات جو ہیں وہ آ بھی رہی ہیں۔ لیکن اس میں ناظرین ابھی ایک چیز جو بڑی اہم فیکٹر جو میں آپ کے ساتھ آج ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میاں نواز شریف کی وکٹری سپیچ جو ہے اس کو بڑا متنازع بنایا گیا اور کہا گیا کہ میاں نواز شریف نے جو ہے وہ 8 اور 9 کی درمیانی شب جو ہے وہ انہوں نے وکٹری سپیچ جو ہے وہ ڈیلیور کرنی تھی مسلم لیگ نون کے ہیڈ کوارٹر جو ماڈل ٹاؤن لاہور میں واقع وہاں سے، لیکن وہ وکٹری سپیچ چھوڑ کر جاتی عمرہ میں اپنے گھر چلے گئے، اور پھر پوری رات جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کوئی بات جو ہے وہ نہیں آئی۔ پھر 9 تاریخ کی صبح کو سب سے پہلے اسحاق ڈار صاحب ایک TV چینل پر آئے، نمودار ہوئے، اور انہوں نے یہ کہا کہ ہم کسی صورت بھی جو ہے ہم نے ہتھیار نہیں پھینکے ہیں، اور کوئی یہ جو چینلز کے اوپر ویو دیا جا رہا ہے کہ مسلم لیگ نون ہار چکی ہے اور مسلم لیگ نون کے قائد جو ہے میاں نواز شریف ملک سے باہر جا رہے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ اس کی نسبت مسلم لیگ نون جو ہے وہ اب بھی سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر، یہ دعویٰ تھا اسحاق ڈار صاحب کا، سنگل لارجسٹ پارٹی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی ہے، اور ہم حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں، ہم آزاد کے ساتھ مل کر جو ہے وہ حکومت بنائیں گے۔
اس سے پہلے میاں نواز شریف صاحب نے جب الیکشن ووٹ کاسٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا تھا کہ ایک تو اتحادی حکومت نہیں بنانے کی بات کریں، اور دوسرا یہ ہے کہ سنگل لارجسٹ مینڈیٹ جو ہے وہ ملنا چاہیے تاکہ ملک جو ہے وہ کسی ایسی سمت میں جا سکے جہاں وہ ترقی کر سکے، اور کوئی پارٹی جو ہے وہ مکمل طور پر اپنی پالیسی جو ہے وہ امپلیمنٹ بھی کرے اور پھر اس کی جواب دہ بھی ہو۔ ایک حد تک تو یہ بات درست بھی تھی، لیکن پھر سڈنلی اسحاق ڈار صاحب جیسے ہی ان کے بعد میاں نواز شریف صاحب کے بعد آئے ٹی وی پر، تو انہوں نے اس پالیسی کے اوپر کہا کہ نہیں، ہم اتحادی حکومت بنانے کے لیے بھی تیار ہیں اور آزاد امیدواروں کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں اور رابطے کریں گے بھی۔ اس کے ساتھ یہ خبریں بھی آ گئی کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد پہنچ چکے ہیں اور آزاد امیدواران کے ساتھ جو ہے وہ رابطے میں ہے۔ فیصل واڈا صاحب نے اس میں تھوڑا اضافہ کیا اور انہوں نے کہا جی منڈی لگ چکی ہے اور بولیاں لگ رہی ہیں اور جو ونٹر سیل ہے وہ اوپن ہو چکی ہے، اور اب دیکھیں کہ کون کتنی حد تک جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے ان امیدواران کو اپنی طرف مائل کرنے میں، راغب کرنے میں۔ اس کے ساتھ ساتھ لاہور میں خواجہ سعد رفیق صاحب نے بہت بڑا دل کیا اور انہوں نے سردار لطیف کھوسہ جو آزاد امیدوار تھے، پی ٹی آئی بیکڈ تھی ان کی سیٹ، تو ان کو جیت کے اوپر انہوں نے مبارکباد دے دی۔ اس کے ساتھ ساتھ اون چودھری جو ہے ان کی جیت کا اعلان ہو گیا، یعنی ایک جگہ پر پی ٹی آئی کے ایک وکیل صاحب سردار لطیف کھوسہ جیت گئے اور دوسری جگہ سلمان اکرم راجہ جو ہے وہ ہار گئے۔ اب گزارش اس میں یہ ہے کہ لاہور کو، جیسا کہ ہم آپ سے کہہ رہے تھے کہ مسلم لیگ نون بڑی پیمانے پر، کلین سویپ کا ورڈ بھی یوز کیا گیا، لیکن بڑی پیمانے پر جو ہے وہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ سیٹیں جیتے گی، اور مسلم لیگ نون اس پوزیشن میں آ گئی لاہور کی حد تک کہ انہوں نے بڑی تعداد میں سیٹیں جو ہیں وہ جیت لی۔ جیسے جیسے نتائج رزلٹ جو ہیں وہ آتے جائیں گے آپ کی خدمت میں، وہ بھی پیش کریں گے، تجزیہ بھی آپ کی خدمت میں رکھیں گے، بیک گراؤنڈ پردے کے پیچھے جو انفارمیشن ہے وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے کہ کیا پس پردہ کیا ہو رہا ہے اور کس طرح سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ مستقبل کو دیکھ رہی ہیں اور کیسے جو ہے وہ مستقبل کی جو حکومت ہے اس کا جو پیرائے کیا ہوگا، اس کا سٹرکچر کیا ہوگا، اس کو کیسے ڈیزائن کیا جائے گا۔ لیکن ابھی فی الحال اس بات پہ اکتفا کرتے ہیں کہ بالکل میں الیکشن کمیشن کی اس بات سے تو متفق ہوں کہ جو حتمی رزلٹ ہے وہ الیکشن کمیشن کو ہی دینا ہے، اور وہی حتمی رزلٹ ہوگا، وہی پھر چیلنج ہو سکے گا، اسی کے اوپر پھر قانونی جنگ بھی لڑی جا سکے گی۔ اگر کوئی ہارا ہے تو قانونی جنگ بھی لڑ سکتا ہے، اور اگر کوئی جیتا ہے تو جشن بھی بنا سکتا ہے۔ لیکن تب تک ہمیں اسٹے ٹیونڈ ہی رہنا ہے اور دیکھنا ہے کہ الیکشن کمیشن جب رزلٹ دیتی ہے تو پھر پولیٹیکل پارٹیز اس کے اوپر کیا سٹینڈ لیتی ہیں اور ان کا آئندہ کا موقف اور ان کی آئندہ کی پالیسی جو بھی ہوگی اس سے بھی آپ کو آگاہ کریں گے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان نعیم کیسر کو جو ہے اجازت دیجیے، جیسے جیسے مزید خبریں اور اپڈیٹس آئیں گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ خدا حافظ۔